وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن کے ماہروں یا کسی جماعت یا خاص گروہ نے مقرر کر لیے ہوں اصطلاح کہلاتا ہے۔ جیسے حدیث کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں، مگر شریعت کی اصطلاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح نسخہ کے معنی لکھا ہوا کے ہیں، لیکن طب کی اصطلاح میں نسخہ سے مراد وہ پرچہ لیتے ہیں جس پر مریض کو دوائیں لکھ کر دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو مخصوص یا مرادی معنی میں استعمال کرنا اصطلاح کہلاتا ہے، مگر لغوی اور مرادی معنوں میں تھوڑی بہت نسبت ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اصطلاح کا تعلق جس علم یا فن سے ہوگا اسی نسبت سے اس کا مفہوم لیا جائے گا۔ اگر کسی اصطلاح کا تعلق مذہب سے ہے تو وہ مذہبی، سائنس کی کسی شاخ سے ہے تو اسی حوالے سے سائنسی، سیاست سے ہے تو سیاسی، قانون یا طب سے ہے تو قانونی یا طبی، اور اگر ادب سے تعلق ہے تو وہ ادبی اصطلاح کہلائے گی۔ دنیا بھر کی زبانوں میں اصطلاحات کا ذخیرہ موجود ہے، لغات اور فرہنگیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ جس طرح ضرب الامثال طویل تر تجربات سے حاصل شدہ نتائج ہوتے ہیں جن کی صداقت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح اصطلاحات کو بھی زبان خلق سمجھا جاتا ہے اور ہر جگہ ان کے مرادی مفہوم کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بیشتر اصطلاحات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیوں کر بنی ہیں اور کب سے مستعمل ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اصطلاحات بات میں زور اور حسن پیدا کرتی ہیں اور ان سے کلام کی تشریح خوب ہوتی ہے۔ اصطلاحات نہ صرف زبان کے ذخیرے میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ بولنے والوں کی ذہنی، تہذیبی، سماجی اور فکری سرمایہ کی شان بھی بڑھاتی ہیں۔ اردو زبان ہرچند بہت قدیم تو نہیں ہے، تاہم اس میں اصطلاحات کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اردو میں عربی، فارسی، مقامی زبانوں اور انگریزی کی اصطلاحات زبان و بیان کا اس طرح حصہ بن گئی ہیں کہ اب انہیں اردو ادب کے ذخیرے سے الگ کرنا محال ہے۔